لیمو گوٹ قبرستان۔ گلشن اقبال کے خدمتگار انور اسلام نے بتایا کہ یہ قبرستان بہت پرانا ہے اور اس کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ اس قبرستان میں چڑیلیں رہتی ہیں تو کوئی یہاں پر پریوں کو دیکھنے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ان باتوں میں سے کچھ تو سچی بھی ہیں کیونکہ تمام باتوں کو جھوٹ نہیں کہا جا سکتا۔ ایسا ہی ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آ چکا ہے۔ جب ایک روز دن بھر بارش جاری رہی، ایک شخص کا انتقال ہو گیا جس کی تدفین کے لیے مجھ سے رابطہ کیا گیا۔ میں نے مغرب کے بعد قبر کی کھدائی شروع کی اور عشاء کے بعد تک تدفین ہو گئی۔ لواحقین کے جانے کے بعد میں نے بھی اپنا سامان سمیٹا اور چلتا بنا، لیکن کچھ ہی دور جا کر دیکھا تو روشنی محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں 4 عورتیں موجود تھیں جو دراصل چڑیلیں تھیں۔ ان کی ایک ایک آنکھ اور منہ پر کان تھے۔ مجھے بولیں کہ تعویذ کی وجہ سے بچ گئے ہو ورنہ خون پی جانا تھا، اور پھر اچانک اس درخت میں ہوا کی طرح غائب ہو گئی۔ انور اسلام نے روزنامہ امت کو اپنی زندگی کا ایک سچا واقعہ سناتے ہوئے بتایا کہ میں نے اپنا بچپن اور جوانی اسی قبرستان میں گزار دی اور اب اپنا بڑھاپا بھی اسی قبرستان میں گزار رہا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے میرے ساتھ اس قبرستان میں ایک پراسرار واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ دسمبر کے مہینے میں مجھے ایک قبر تیار کرنے کا کام ملا جس کی تدفین بعد نماز عشاء تھی۔ اس دن بارش ہوئی اور بہت زور سے بارش ہو رہی تھی کہ کئی گھنٹے جاری رہی تھی۔ شام میں جا کر کہیں اس بارش کا زور ٹوٹا تھا۔ میں نے قبر تیار کرنا شروع کر دی اور اپنے کام سے فارغ ہو کر میں میت کا انتظار کرنے لگا۔ میت آتے آتے کوئی 10 بجے کا وقت ہو گیا اور تدفین سے فارغ ہوتے ہوتے رات کے 11 بج گئے، جس کے بعد میں لوگوں کے جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب تمام لوگ قبرستان سے چلے گئے تو میں نے بھی اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ تمام کاموں سے فارغ ہو کر میں بھی گھر جانے لگا۔ ابھی میں نے آدھا قبرستان ہی پار کیا تھا کہ میں نے دیکھا قبرستان کے اندر مدھم سی روشنی ہو رہی ہے اور کچھ افراد وہاں موجود ہیں۔ اس صورتحال کو دیکھ کر میں نے یہ سوچا کہ ابھی تک تو قبرستان میں کوئی نہیں تھا، پر اچانک یہ لوگ قبرستان میں کہاں سے آ گئے۔ میں اس جانب روانہ ہوا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ جب میں نزدیک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے کچھ نوجوان لڑکیاں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھی ہیں اور آپس میں کسی نامانوس زبان سے باتیں کر رہی ہیں۔ میں جب ان کے نزدیک پہنچ گیا تو میں نے کڑکدار لہجے میں ان لڑکیوں کو مخاطب کیا جو تعداد میں 4 تھیں۔ ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اس وقت قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ تمہارے گھر والوں کو معلوم ہے کہ اس وقت تک قبرستان میں ہو؟ میری آواز ان لڑکیوں نے سنی اور انسنی کر دی۔ ایک اور لڑکی نے نیچے منہ کیے ہوئے منمناتی ہوئی آواز میں جیسے کوئی ناک سے بولتا ہے دیگر لڑکیوں کو کہا کہ دیکھا یہ آ ہی گیا نا ہمارے پاس۔ یہ جملہ سن کر اس کی دیگر ساتھی لڑکیاں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئیں۔ اب جو میں نے غور سے ان کی جانب دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ان کی نہ ناک تھی اور نہ ہی منہ تھا، ان کے چہرے پر کان لگے ہوئے تھے اور صرف آنکھیں تھیں جو انتہائی سرخ تھیں۔ اب جو میں نے بھاگنا چاہا تو مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے پاؤں مضبوطی سے پکڑ لیے ہوں جنہیں میں کسی بھی طرح سے آزاد نہیں کر پا رہا تھا، جس کے بعد وہ جو بھی مخلوق تھی میرے قریب آئیں اور بس اتنی سی کہانی ان کی زبانی سنی گئی۔ اس کے بعد گاؤں والوں نے قبرستان سے گزرتے ہوئے ایک لاش جو کہ درخت پر لٹکی پڑی نظر آئی۔ گاؤں والے اس لاش کو دیکھ کر ڈر گئے اور آج تک اس قبرستان سے کوئی نہیں گزرا۔